زندگی کی شمع سے بے مایہ ہے فانوس ہند، ہند کے باشندے ہیں بیگانہ و ناموس ہند۔ ایسا مردک جو نہ جانے اپنے ہی اسرار کو، اپنے بربط کے نہیں خود چھیڑ سکتا تار کو۔ عہد رفتہ پر ہمیشہ اس کی رہتی ہے نظر، آتش افسردہ سے اپنا جلاتا ہے جگر۔ میری دست و پا میں محکومی کی زنجیر اس سے ہے، گریہ و زاری میری محروم تاثیر اس سے ہے۔ وہ متاع خود شناسی سے نہیں ہے بہرہ مند، رسم و آئین کہن کے قید خانے میں ہے بند۔ آدمیت اس کے جینے کے قرینے سے حزین، دہر اس کے پاک اور ناپاک سے اندو و بگی۔ علامہ اقبال نے ان اشعار میں مایوسی کا اظہار کیا ہے ملت کے لوگوں سے، جو کہ اس وقت ہندوستان میں رہتے تھے، یہ اب سمجھ لیجئے کہ اب جو پاکستان میں، ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، کہ ان کے فانوس میں روح کی شمع بجھ گئی ہے۔ اہل ہند ہندوستان کے عزت و ناموس سے بیگانہ ہو کے رہ گئے ہیں۔ ایک چھوٹا یا حقیر آدمی جو اپنے اسرار سے آگاہ نہیں ہے، وہ اپنے ساز کے تاروں پر مضراب نہیں لگاتا۔ مطلب یہ کہ جو انسان اپنی صلاحیتیں، اپنی خودی اور اپنی معرفت سے نا واقف ہے، وہ اپنی اور دوسروں کی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اور یہ وجہ کیا ہے کہ وہاں کے لوگ چونکہ غلام رہ گئے تھے، اس وجہ سے ایسا ہو گیا۔ یہاں کا آدمی بالخصوص مسلم ماضی پر نظر رکھے ہوئے، یعنی گزشتہ ادوار میں مسلمان ہندوستان کے حکمران تھے، یوں وہ گویا بجھی ہوئی آگ سے اپنا جگر جلا رہا ہے، اپنی پرانی تہذیب پر فخر کر رہا ہے اور اپنے مستقبل کے متعلق نہیں سوچ رہا کہ کس طرح اپنی صلاحیتیں بڑھائیں اور اپنا مستقبل اچھا کریں۔ میرے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں اہل ہند کی اس روش کے باعث ہیں، اور میرے بے اثر نالے بھی اسی وجہ سے ہیں۔ یعنی میری جو شاعری ہے وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ جد و جہد کرو، لیکن یہ لوگ اس سے بیگانہ ہیں، یعنی محنت نہیں کر رہے۔ وہ اپنی معرفت و خودی سے بے خبر ہو گئے، اپنی صلاحیتوں سے بے خبر ہیں۔ اس نے اپنی پرانی رسموں کا قید خانہ بنا رکھا ہے، گویا وہ دوسری قومیں تو ترقی کر کے آگے بڑھ رہی ہیں اور یہاں کے لوگ اپنے پرانے طریقوں اور رسموں ہی پر اترے ہوئے ہیں اور مستقبل سنوارنے سے بیگانہ ہو گئے۔ اس کے وجود سے آدمیت دکھ اور درد کا شکار ہے۔ آج کا یا جدید دور کے اس پاک اور ناپاک عقائد یا بلیفز کی وجہ سے ہوا ہے۔